اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ ذہنوں میں سوال آیا باری تعالیٰ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جس اللہ کی رسی کو تھامنے کا، پکڑنے کا، مضبوطی سے جڑ جانے کا، اس کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لینے کا اللہ حکم دے رہا ہے، وہ حقیقت میں رسی ہے کیا؟ حاضرین محترم، اس سے بڑھ کر دلیل اور کوئی نہیں کہ 14 صدیوں میں جتنے مفسرین آئے، ہر ایک مفسر نے حبل اللہ، اللہ کی رسی، اس سے مراد صرف 2 چیزیں لی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، اس سے مراد ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور ان سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ جن میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام جلال الدین سیوطی، سیدنا امام فخر الدین رازی، سیدنا علامہ طبرسی اور الغرض بے شمار ائمہ نے، انہوں نے یہ بیان کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ قرآن میں جو اللہ فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس رسی سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور ان ائمہ نے اور ان ائمہ کے علاوہ دیگر ائمہ نے یہ لکھا اللہ کی رسی سے مراد حضور کی پاک آل اور عطرت پاک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم فرقوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو میرے محبوب کی پاک آل کے ساتھ نتھی کر لو۔ اب 2 معنی بیان ہوئے، میں ان دونوں کے درمیان تطبیق کر رہا ہوں، جوڑ رہا ہوں، اور خود نہیں جوڑ رہا، آقا کے اس فرمان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ آقا نے قربان جاؤں ان تفسیروں سے بھی پہلے فرما دیا تھا کہ تم نے قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا، میری پاک آل کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو حبل اللہ سے مراد الگ الگ نہیں کہ الگ ہم اس سے مراد قرآن لے لیں، الگ ہم اس سے مراد اہل بیت لے لیں، بلکہ حبل اللہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے بھی جڑنا ہے اور حضور کی پاک آل سے بھی جڑنا ہے۔ جو ان دونوں سے جڑ گیا، فرمایا وہ اللہ کی رسی کے ساتھ جڑ گیا، وہ اللہ کی رسی اس بندے کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔